السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سرسری مطالعے کا دوسرا سبق مولانا حافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی خان بہادر فضیلت جنگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ از مولانا محمد محی الدین قادری محمودی، یعنی ان سے جو ہے یہ نقل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کتاب کھولیے 128 صفحہ نمبر 128۔ جہاں میں ہیں جلوے عیاں کیسے کیسے، جہاں میں ہیں جلوے عیاں کیسے کیسے، ہیں اسرار دل میں نہاں کیسے کیسے، الہی یہ دل ہے مہماں سرا ہے، چلے آتے ہیں کارواں کیسے کیسے، ذرا دیکھو انور کے انوار غیبی، نہاں کس قدر ہے عیاں کیسے کیسے۔ ماشاءاللہ۔ چلیے، سرزمین دکن اپنے علم و فن کی وجہ سے ہمیشہ نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس خطہ سرزمین سے بے شمار علمی، ادبی، دینی اور ثقافتی خدمات انجام دینے والے ماہر علوم و فنون، مصلح قوم اور رہنما پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں بعض ایسی ہستیاں رہی ہیں جو اپنے ظاہری و باطنی اوصاف کی وجہ سے نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی فیوز و انوار پہنچا رہی ہیں۔ اس سے نہ صرف دکن بلکہ سارے عالم کے اقوام مستفید ہوتے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ممتاز شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی خان بہادر فضیلت جنگ رحمت اللہ علیہ 4 ربیع الثانی 1264 ہجری 1264 ہجری بمقام ناندیڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ آپ نے 11 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ حافظ بن گئے 11 سال کی عمر میں۔ پھر آپ نے وقت کے بڑے بڑے علماء سے کسب فیض کر کے، یعنی فائدہ حاصل کر کے اٹھا کے، علوم دینیہ، فقہ، حدیث اور تفسیر وغیرہ میں کمال حاصل کیا۔ بہت اچھا پوزیشن اور کوالٹی ایجوکیشن حاصل کی۔ مولانا انوار اللہ فاروقی ایک بہترین معلم، مدرس، مفکر، مصلح قوم یعنی قوم کی اصلاح کرنے والے، سدھارنے والے اور عہد ساز عظیم المرتبت شخصیت کے مالک ہیں۔ تقویٰ آپ کا طر امتیاز ہے، یعنی خدا کا خوف، پرہیزگاری۔ آپ اپنی زندگی میں شریعت کا حد درجے پاس و لحاظ رکھتے۔ کبھی بھی آپ نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا، جھوٹ نہیں بولے۔ ہمیشہ اعتدال پسند رہے، بیلنسنگ۔ آپ اپنے درس و تدریس میں شاگردوں کو حق کی تلقین اور خرافات سے اجتناب کا حکم دیتے رہے۔ ہمیشہ اچھائی اور سچ بات کا حکم دیتے، خرافات، غیر ضروری رسم و رواج سے پرہیز کا حکم دیتے رہے۔ آپ میں جذبہ ہمدردی، ایثار و قربانی، سیکریفائس، جود و سخا اور حسن اخلاق کی صفات بدرج اتم موجود تھے، یعنی اعلیٰ معیار۔ جامعہ نظامیہ کا قیام، جو شہر حیدرآباد میں دودھ گولی میں ہے، جامعہ نظامیہ، حسینی علم سے اس طرف کو جاتے وقت۔ چلیے، مولانا انوار اللہ خان بہادر کا عظیم کارنامہ جامعہ نظامیہ کا قیام ہے۔ مولانا نے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے 19 ذی الحجہ 1292 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی، جو آج بھی شہر حیدرآباد سے ساری دنیا میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، جہاں سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے تا ہنوز اب بھی۔
جامعہ نظامیہ کے قیام کا مقصد ناخواندگی کو دور کرنا، ان ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے یا وہ جو چیز ہے اس کو ختم کرنا، جہالت کو ختم کرنا اور علم کو فروغ دینا، قوم میں قومی اور دینی شعور بیدار کرنا ہے۔ جامعہ نظامیہ میں جماعت اول تک PhD کی مکمل تعلیم اردو، فارسی اور عربی زبان میں PhD تک، حدیث، فقہ، تفسیر، بلاغت، ریاضی اور سماجیات کے علاوہ مختلف علوم و فنون کی تعلیم مفت دی جاتی ہے، فری ایجوکیشن، جہاں قیام طعام اور کتب مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ شہر حیدرآباد ہی میں نہیں بلکہ اضلاع اور دیگر ریاستوں میں بھی اپنے مدارس اور فارغین کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیلا رہا ہے اور تمام تعلیمی سہولتیں مفت فراہم کر رہا ہے۔ آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی نے دسمبر 1900 میں ان الفاظ کے ذریعے جامعہ کی سرپرستی قبول فرمائی۔ کون سرپرستی کرے اس کے؟ نواب میر محبوب علی۔ مدرسہ نظامیہ ملک کا ایک غیر سرکاری دینی تعلیمی ادارہ ہے، گورنمنٹ نہیں ہے، نان گورنمنٹ ہے، جس کو حضرت مولوی حافظ محمد انوار اللہ فاروقی نے قائم فرمایا، اور مجھ سے کئی مرتبہ یہی فرمایا کہ اس مدرسے میں صرف درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے، کسی اور زبان کی تعلیم نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے اتفاق کیا اور اب میں اس مدرسے کا سرپرست ہو گیا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ حضرت مولوی صاحب ہی اس مدرسے کے صدر مدرس ہیں گے، پرنسپل یہی رہیں گے، بانی بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، MD بھی ہیں۔ بارگاہ نبوت میں جامعہ نظامیہ کی مقبولیت۔ اس عظیم و قدیم جامعہ نظامیہ کی مقبولیت کا اندازہ اس خواب سے کیا جاتا ہے کہ 22 ذی الحجہ سن 1321 ہجری جامعہ کے جلسے تقسیم اسناد میں مشائخ اور علم دوست اصحاب شریف تھے۔ مولانا عبدالصمد قندھاری جو جامعہ کے 27 رکنی مجلس شورا کے رکن ہیں، اپنے دست مبارک سے اسناد تقسیم فرما رہے تھے۔ جلسے میں مولانا مفتی رکن الدین صاحب بھی موجود تھے۔ مولانا عبدالحق مصنف تفسیر حقانی نے فضیلت علم و تعلیم دینیہ کی ضرورت اور اہمیت پر تقریر فرمائی۔ دیکھنا انگلی رکھنا آپ اپنے کتاب میں۔ اسی شب حضرت مولانا شرف الدین رودولوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اسناد جامعہ کو اپنی دستخط خاص سے مزین و منور فرمانے کے لیے طلب فرما رہے ہیں۔ چنانچہ منتظم مدرسہ سندیں لے کر حاضر ہوئے۔ یہ رات تمام نظامیہ کے حقیقی وابستگان کے لیے ہے کہ ان کی صحیح بارگاہ رحمت للعالمین میں شرف قبولیت پا گئی ہے۔ چلیے صفحہ پلٹائیے، صفحہ نمبر 130۔ خطابات۔ آپ کے علمی قابلیت سے متاثر ہو کر آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ پھر آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان نے اپنے فرزند نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابع مانے ساتواں، سادس کے مانے چھٹواں، تو تربیت کے لیے آپ کو مقرر فرمایا، ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کیا۔ آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان نے اپنی جشن تخت نشینی کے موقع پر، جب وہ تخت نشین پر بیٹھ رہے تھے، بادشاہ بنے تھے، نواب بنے تھے، 1301 ہجری میں خان بہادر کا خطاب سے سرفراز فرمایا۔ اس کو حافظ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو خان بہادر کے ٹائٹل سے نوازا، اور نواب میر عثمان علی خان نے جشن سالگرہ 1332 میں فضیلت جنگ کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ خان بہادر ان کے والد صاحب دیے اور انہوں کیا دیے؟ فضیلت جنگ میر عثمان علی میں۔ ناظم امور مذہبی پر تقرر۔ اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان نے آپ کی علمی قابلیت، حلم بردباری کی وجہ سے، برداشت کیپیسٹی، پیشنس کی وجہ سے، بنظر قدردانی ناظم امور مذہبی صدر الصدور صوبہ جات دکن کے عہدہ جلیلہ کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔
مولانا نے بارگاہ شاہی میں عرض کیا کہ سرکاری ملازمت کے لیے انتہائی عمر، سرکاری گورنمنٹ جاب کے لیے انتہائی عمر میکزیمم کیا ہونا چاہیے؟ 55 سال مقرر ہے، اور میں 55 سال سے متجاوز ہوں، میں 55 ایئرس کے ابو ہوں۔ شاہی فرمان جاری ہوا کہ اس وقت ملک میں ان خدمات کے لیے، ان سروسز کے لیے آپ سے زیادہ کوئی موضوع نہیں ہے، آپ سے زیادہ سوٹیبل پرسن نو اینی ون ان دس کنٹری، اس لیے آپ کو ہی مقرر کیا جاتا ہے۔ آپ آخری دم تک اس عہدے پر فائز رہے، لاسٹ تک۔ سیغ مذہبی کے علاوہ دوسرے امور سلطنت بھی آپ کی رائے پر عمل کرتے، صرف اس میں ہی نہیں، مذہبی اور ریلیجنس میں ہی نہیں بلکہ دوسرے معاملے میں بھی آپ کی رائے پر عمل کیا جاتا، اور کونسل میں بھی آپ کے مشورے پر بڑی وقعت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ نظام قضات کا قیام، نظام قضات کا قیام، قاضیوں کا۔ مولانا انوار اللہ فاروقی ناظم امور مذہبی اور صدر الصدور کے منصب پر فائز ہونے کے بعد قاضیوں کو شاہی ملازمین میں شمار کرنے کی تجویز پیش کی، جس کی قبولیت پر 1927 عیسوی میں شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ یہ قاضی جو ہیں نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ جاب اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں شامل کیا گیا۔ اس طرح حضرت شیخ الاسلام کی تجویز پر قاضی صاحبان کو صاحب دفتر اور دفاتر قضات کا باضابطہ سرکاری دفاتر قرار دیا گیا، پہلے پرائیویٹ تھے اب گورنمنٹ کر دیے گئے، کب 1927 کو۔ اور ایک سیاہ نامہ کا نمونہ مرتب کروایا، سیاہ نامہ جو آج تک وہی چلے آ رہا ہے، دولہے کے لیے اور دلہن کے لیے دو الگ الگ، ایک ریڈ اور ایک گرین کلر کے بک، جس میں لکھتے ہیں، اتنے سند آتا تھے، اتنے جو ہے دستخط ہوتے ہیں، ایک پراپرٹی خریدنے پہ بھی نہیں ہوتے، اتنے منظم اور مستحکم کام کیا حضرت نے، جو اب تک موجود ہے۔ اسی سیاہ جات میں شادی کے تمام امور کے اندراجات انجام پا رہے ہیں۔ دائرۃ المعارف عثمانیہ کا قیام۔ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ زمانے قیام مدینہ شریف کے جو نایاب کتب نقل کروائے تھے اور اپنے ہمراہ حیدرآباد اس کو تلف ہونے سے بچانے کے لیے ایک تحریک چلائی۔ حضرت وہاں قیام فرمائے تھے مدینہ منورہ میں، وہاں کچھ کتابیں تھیں جن کو کاپی کرایا تھا، حضرت نے لکھوایا تھا، تو وہ یہاں لانے کے بعد کہیں جو ہے وہ لاس نہ ہو جائے، اس کے لیے ایک جو ہے آرگنائزیشن بنایا جس کو نواب میر عثمان علی خان نے قبول کیا، جس سے دائرۃ المعارف عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک لائبریری ہے تاکہ نایاب کتب، جی بہت کم ملنے والے کتب شائع ہو سکیں، پرنٹ ہو سکیں۔ اس ادارے سے سب سے پہلے جو کتب شائع ہوئی، جو کتاب شائع ہوئی، وہ کنز العمال ہے، کنز العمال، جو احادیث نبویہ کا بہترین مجموعہ ہے۔ یہ ادارہ اب عثمانیہ یونیورسٹی کے زیر انتظام ہے۔ اب یہ لائبریری کس کے اس میں نگرانی میں ہے؟ عثمانیہ یونیورسٹی کے۔ چلیے، کتب خانہ آصفیہ، سینٹرل لائبریری کا قیام۔ کتب خانہ آصفیہ کا بلحاظ علمی نوادرات کے ہندوستان کے مشہور کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے۔ مولانا انوار اللہ علمی نوادرات کو محفوظ کرنے کے لیے قیام کتب خانے کے لیے تحریک چلائی، جس کو نواب میر عثمان علی خان نے منظور کیا۔ سن 1308 ہجری میں کتب خانہ آصفیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ کتب خانہ اب ریاستی حکومت کے زیر انتظام ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے۔ تصانیف۔ مولانا انوار اللہ فاروقی کو تصنیف و تالیف سے بھی بے حد لگاؤ تھا، کتابیں لکھنے کا۔ مولانا کی کم و بیش 40 تالیفات و تصانیف ہیں، جن میں مقاصد الاسلام، حقیقت الفقہ اور نوادر الحق کے علاوہ شاعری کا مجموعہ شمیم الانوار قابل ذکر ہے۔ مولانا کی معرکۃ الآراء تصنیف انوار احمدی ہے، جس میں آپ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستگی اور قلبی لگاؤ کا برجستہ اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی تحریک سے متعلق متعدد مضامین موجود ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ وصال، انتقال کب ہوا حضرت کا؟
علم کا یہ درخشاں مینار یعنی چمکتا ہوا مینار 29 جمادی الاول 1336 ہجری بمطابق 1917 کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ جامعہ نظامیہ شبلی گنج میں ہے، میں نے دودھ بولی بولا نا، دودھ بولی سے ادھر حسینی علم کا وقت میں شبلی گنج حیدرآباد میں آپ کی درگاہ تشنگان فیوز و برکات کے لیے مرجع خاص و عام ہے۔ نواب میر عثمان علی خان نے ان الفاظ کے ذریعے مولانا انوار اللہ فاروقی کی شخصیت اور خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ مولوی محمد انوار اللہ فضیلت جنگ بہادر اس ملک کے مشائخ اعظام میں سے ایک عالم باعمل اور فاضل عجل تھے، اور اپنے تقدس و ورع اور ایثار و نفس وغیرہ کے خوبیوں کی وجہ سے عامت المسلمین کی نظروں میں بڑی وقعت رکھتے تھے، بڑا احترام سے دیکھا جائے۔ وہ والد مرحوم میرے اور نیز میرے دونوں بچوں کے استاد بھی تھے، اور ترویج علوم دینیہ کے لیے مدرسہ نظامیہ قائم کیا تھا، جہاں اکثر ممالک بعیدہ سے طالبان علوم دینیہ آ کر فیوز و معارف و عوارف سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو میں نے اپنی تخت نشینی کے بعد ناظم امور مذہبی اور صدر الصدور مقرر کیا تھا، اور مظفر جنگ کا انتقال ہونے پر معین المہام امور مذہبی کے وحدہ جلیلہ پر مامور کیا۔ مولوی صاحب نے سر رشتہ امور مذہبی میں جو اصلاحات شروع کی، کریکشنز، وہ قابل قدر ہیں، اور اگر وہ تکمیل کو پہنچائی جائیں تو یہ سر رشتہ خاطر خواہ ترقی کر سکے گا۔ بلحاظ ان خصوصیات کے مولوی صاحب کی وفات سے ملک اور قوم کو نقصان عظیم پہنچا، بہت بڑا لاس ہوا، اور مجھ کو نہ صرف ان کے وجود سے بلکہ تلمذ کے خاص تعلق سے باعث مولوی صاحب مرحوم کی جدائی کا سخت افسوس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کی غرض سے مدرسہ نظامیہ میں 2 تعلیمی وظیفے 25 روپے ماہانہ کے مولوی صاحب کے نام سے ہمیشہ کے واسطے قائم کیے جائیں۔ اسکالرشپ منتھلی 25 روپے، اس زمانے میں اندازہ لگائیے آپ۔ یہ وظیفہ کس درجے کے طالب علموں کو کس مدت کے لیے اور کن شرائط سے دیے جائیں گے، اس کے متعلق علیحدہ تجاویز پیش کر کے میری منظوری حاصل کی جائے، الگ جیو پاس کیا جائے گا۔ کون سے جو ہے گریڈ والوں کو یہ وظیفہ ملے گا، اسکالرشپ وغیرہ باتیں ہوتی ہیں۔ چلیے یہ ہوا سبق، الحمدللہ اپنے مکمل کر لیا۔ اب سوال جواب ہیں، اس میں مختصر جوابی سوالات 4 ہیں، طویل جوابی سوالات 3 ہیں۔ یہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کو بھیج دیے گئے ہیں نوٹس میں، وہ اچھی طریقے سے پڑھیے، ان کے جوابات پڑھیے، سمجھ کے آپ اپنی کتاب میں، نوٹ بک میں، کلاس ورک میں تحریر کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ حافظ مولانا انوار اللہ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی خان بہادر فضیلت جنگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ حافظ۔